معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہن اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو بیماریوں کے اندر انتہائی ضروری ہے، اور اس کے کرنے سے الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت انسان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کو نہ کرنا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی بیماریوں میں بہت زیادہ کارآمد ہونے والی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو بالکل واضح کر کے بتایا کہ جو بھی انسان اس وظیفے کو کرے گا، میں اس کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، اور پھر آگے تسلی دی ہے کہ جو بھی مومن اس طرح کر کے آئے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے عمل کیا، تو ہم اس کے ساتھ ایسی مدد کر دیں گے جیسے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ آیت ہے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں پکارنے لگے طریقوں کے اندر فنادى فی الظلمات کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تو اس آیت پہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس آیت کو پڑھا ہے تو آگے آیت ہیں فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، پس ہم نے اس کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے تسلی دی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس طرح مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکالا، تو مومن کے بارے میں یہ فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے اس کی پکار کو سنا، غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے، اسی طرح اللہ جو بھی کسی بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر، سختی کے اندر ہوگا تو اللہ اس کو ایسے نکالیں گے۔ اسی آیت کے آگے آیت ہے فَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَالسَّقِيمِ، جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا تو صحت بیمار تھا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ تو اب یہاں پہ ایک سبب جب مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے تو اب ظاہری اسباب یہ ہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے کہ دنیاوی اسباب پہ جال پھینکا جائے اور پھر مچھلی کے پیٹ کو کاٹا جائے، لیکن نہ تو یہاں پہ جال پھینکا گیا، نہ مچھلی کے پیٹ کو کاٹا گیا، بلکہ باطنی سبب چلا ہے۔ اور اس باطنی سبب پہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس کو پڑھا ہے تو اللہ نے سبب پیدا کیے۔ کیا سبب پیدا کیا؟ کہ مچھلی کے دل میں ڈالا کہ جا اسے باہر پھینک کے آ۔ تو جیسے مچھلی میں باہر پھینکا تو باہر پھینکنے کے بعد آگے آیت جب پھینک دیے گئے تو آیت نازل ہوئی فَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَالسَّقِيمِ، جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا تو صحت بیمار تھا۔ تو پہلا سبب پیدا ہوا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا۔ اب سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی فنادى فی الظلمات، وہ طریقوں میں پکارنے لگے۔ تو پھر مچھلی کا سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو ان طریقوں کے اندر جب پکارا تو اللہ نے سبب پیدا کر دیے اور مچھلی کے پیٹ سے باہر پھینک دیا۔ جب چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، آگے آیت ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ تو جب کدو کی بیل اگائی تو کدو کے پتے چھت بنے اور کدو غذا بنی، یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اللہ نے کدو کے پتوں کو سہارا دیا، کدو کے پتوں کا سہارا دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو گرمی سے محفوظ کیا، اور کدو غذا بنی، یعنی کدو کھانا شروع کیے۔ اب دیکھو چٹیل میدان کے اندر غذا کا پیدا ہو جانا، ظاہری طور پہ انسان سوچتا ہے تو مشکل لگتا ہے کہ وہاں پہ کیسے وہ بیل ہوگی، کس طرح وہ کدو لگے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیا۔ تو پیچھے وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی، تو یعنی کہنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ تیری ذات پاک ہے، سارے قصور میرے اندر ہیں، اے اللہ تو اپنی ذات میں یکتا بے مثل بے مثال ہے۔ یعنی ایک قسم کا استغفار ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یعنی استغفار کا وظیفہ یا یہ آیت کریمہ کا وظیفہ، یعنی خاص طور پہ اس کی بڑی برکت ہے آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی۔ تو جو بھی بیمار کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس آیت کریمہ کو دن میں 313 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اب درود پڑھے، اللہ اس سے سبب پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے سبب پیدا کیے ہیں،
یعنی یہاں پہ ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مریضوں کے اندر، یعنی کہ جتنے بھی مریض ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، جس وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی۔ تو آیت کریمہ کے ورد کرنے سے الحمدللہ اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے۔ تو جتنے بھی مریض ہیں، کسی قسم کا مریض ہے، وہ کیا کرے، اس آیت کریمہ کو اپنا مقصود بنائے اور 313 دفعہ روزانہ اس کو پڑھے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اللہ علاج کی اسباب پیدا کر دیں گے، یعنی جو بھی سبب اللہ پیدا کریں گے وہ الحمدللہ اس کی بہتری کے لیے ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم نے جس طرح یونس علیہ السلام کی مدد کی ہے، اسی طرح ہم مومن کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو وذکریٰ لأولی الالباب، یہ قرآن نصیحت عقل مند لوگوں کے لیے، نہ کرنا بے عقلی ہے اور کرنا عقل مندی ہے، اور اللہ کی طرف توجہ کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ تو اس کر کے اس ورد کو لازمی کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔